زندگی اور قسمت کا پتہ اگر ذائچوں، پانسو عدات، لکیروں اور ستاروں سے لگنے لگتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا، صرف یہ چیزیں دے کر دنیا میں اتار دیتا۔ کسی سے کتنا پیار ہے دور ہو کر پتہ چلتا ہے۔ ہر کوئی شخص جسے رشتے نبھانے آتے ہیں وہ غلام ہے، جسے نہیں آتے وہ آزاد ہے۔ آپ چند دنوں کے مشاہدے سے بآسانی جان لیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پگڑیوں کی عزت ہمیشہ عورت ہی چکاتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے محبت صرف عورت ہی کرتی ہے؟ آپ نے کبھی محبت میں ہارا ہوا مرد نہیں دیکھا۔ آخر مرد جو ٹھہرا شکست کو چہرے پر نہیں لاتا، دکھ کو آنکھوں سے نہیں بہاتا۔ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنا وقت گزارتے اور اپنے مفادات پورے کرتے ہیں۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور شاید ہمارے لیے بہت پریشان رہتے ہیں۔ زندگی اس لمحے بڑی بے رحم لگتی ہے جب آپ کے بے حد قریب لوگ بے حس ہونے لگیں، خون اپنی کشش کھو دے اور آشنا نظروں میں بیگانگی ہو۔ لیکن یقین کریں زندگی شروع ہی اس نقشے سے ہوتی ہے۔ یہی لمحہ ہمیں ہماری پہچان کرواتا ہے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو اور سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو اور باقی سب بھلا دو۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ کشتی کا پانی میں ہونا ایک فطری چیز ہے، مگر پانی کا کشتی میں ہونا خطرے کی بات ہے۔ اس لیے دنیا کے دل میں رہو، مگر دنیا کو اپنے دل میں مت رکھو۔ بڑی نیکی کیا ہے اور بڑا گناہ کیا ہے؟ بڑی نیکی عام طور پر وہی ہوتی ہے جسے ہم چھوٹی سی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور بڑا گناہ بھی وہی ہوتا ہے جسے ہم چھوٹا سا سمجھ کر چھوڑتے ہی نہیں۔ وہم سب پال لیتے ہیں ہم، ایک عجیب سی کشمکش میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب سے دوری کی وجہ سے اپنا وہ مقام تو نہیں کھو رہے جس پر ہمارا حق ہے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسروں کی زندگی میں بے جا مداخلت سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یقین مانیے آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی توجہ کا محتاج ہے۔ بڑی مفید چیز ہے۔ یہ اللہ کی رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، اپنی شخصیت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے۔ اہم ہے غم نہ ہو تو زندگی آدھی رہ جائے۔ جو اپنوں سے سینگ لڑاتے رہتے ہیں وہ خود دشمن کا شکار بن جاتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ الجھ کر دشمنوں کو موقع مت دیجیے۔ غلط سمت میں آپ پوری رفتار سے جاؤ تو بھی منزل نہیں ملے گی، مگر درست سمت میں اگر کچھوے کی چال سے بھی چلو تو منزل مل ہی جائے گی۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو انسان کو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو انسان کو مغرور کر دیتا ہے۔ گھر کبھی تنگ نہیں کرتے، دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ احساس ختم ہو جاتے ہیں اور دل تنگ پڑ جائے اور احساس مردہ ہو جائے تو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو غافلوں کے درمیان یاد کرنے والا اس سرسبز پودے کی طرح ہے جو خشک گھاس کے درمیان ہو۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے،
زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ لوگ آپ کی اچھائی کے بارے میں تو پوری تصدیق کریں گے، لیکن آپ کی برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہیں تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ عقل مند اگر خاموش رہے تو قدرت الہی کی فکر کرتا ہے، اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ نیک کام کرنے کو لازم پکڑو اور ان کے کرنے میں جلدی کرو، ورنہ دوسرے ایسے لوگ آئیں گے جو ایسے کاموں کے زیادہ سزاوار ہوں گے اور اہل ہوں گے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ سختیاں اور اداسیاں اپنی انتہا پر پہنچ جائیں تب بھی فراغی اور کامیابی کی امید رکھو۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد بنایا ہے تو لوگوں کی غلامی اختیار نہ کرو۔ اس خیر اور بھلائی میں کوئی خوبی نہیں جو برائی کے سوا حاصل نہ ہو، اور اس خوشحالی میں کوئی برکت نہیں جو تنگی کے بغیر میسر نہ ہو۔ نیک عمل کرو مگر ریا اور شہرت کا خیال نہ کرو۔ جو شخص کسی کے دکھلانے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کرتا ہے جس کی خاطر اس نے وہ کام کیا ہو۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہونے والی ہے، اس لیے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔